بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایکسپوز انڈیا کے ساتھ میں ہوں حیدر حیات خان۔ پاکستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ اس دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے کہ اللہ پاک ہماری زندگیاں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے عین مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بھارت سے آنے والی اسموک کی وجہ سے میرے پھیپھڑے تھوڑے متاثر ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے میری آواز پروگرام کے دوران اگر آپ کی سماعتوں کو تکلیف پہنچائے تو اس کے لیے پیش کی معذرت۔ مگر جہاں ایک جانب نہتے کشمیری 100 دن سے باہر گولیوں، ان کی توپوں، ان کے بارود، ان کے پیلٹ گنز کا سامنا کر رہے ہیں اور بھارتی فوج ان کی آواز کو دبانے میں ناکام ہے، تو وہاں پہ یہ چھوٹی موٹی اسموک جو ہے یہ ہماری آواز جو ہے وہ یقینی طور پر نہیں دبا سکے گی۔ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ کل پاکستان اور بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت اہم دن تھا، کیونکہ کل ایک ایسے ملک نے کہ جس کی بنیاد اسلامی نظریے کے اوپر رکھی گئی تھی، اس نے اپنی اسلامی تعلیمات کے عین مطابق اپنی اقلیتوں کو ان کا ایک ایسا حق دیا، ایک ایسا تحفہ دیا جس کی نظیر ماضی قریب کے اندر پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ جی ہاں، کل وزیر اعظم عمران خان نے کرتارپور راہداری کا افتتاح کیا اور ایک ایسے موقع پر افتتاح کیا گیا اس کا، اور اس کا فائدہ نہ صرف پاکستان میں موجود جو سکھ برادری ہے وہ اٹھا سکیں گے، وہ وہاں پر جا سکیں گے، بلکہ جو بھارت میں موجود سکھ ہیں وہ بھی کرتارپور آ سکیں گے۔ ان کے لیے کوریڈور کھولا گیا اور دنیا کا سب سے گردوارہ وہ بنایا گیا کرتارپور کے اندر، اور اس گردوارے کو کل جب کھولا گیا اس وقت جو حالات تھے پاکستان اور بھارت کے درمیان وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ پچھلے لگ بھگ 100 دن سے نہتے کشمیریوں کے ساتھ بھارتی فورسز کیا سلوک کر رہی ہیں، کون سا غیر انسانی سلوک اس وقت کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، اس کے اوپر پاکستان کا کیا موقف ہے، اور بھارت کے ساتھ کس طرح حالات کشیدہ ہیں اس وقت لائن آف کنٹرول کے اوپر بھی، اس کے باوجود اقلیتوں کے لیے اور صرف انسانی ہمدردی کے اوپر جو کل پاکستان کی جانب سے یہ قدم اٹھایا گیا یہ یقینی طور پر قابل تحسین ہے۔ اور اگر بات کریں، کمپیئر کریں تھوڑا سا دو ممالک کو جن کے حالات خراب ہیں پاکستان اور بھارت کو، تو جہاں پہ ایک جانب ایک ایسا ملک جو اسلامی نظریے کے اوپر بنایا گیا، اس نے اپنی 22 کروڑ مسلمان آبادی کے ساتھ 40 سے 50 ہزار آبادی ایسی ہے سکھوں کے جن کے لیے دنیا کا سب سے بڑا گردوارہ پاکستان میں بنایا۔ وہیں دوسرے جانب بھارت نے جس کی لگ بھگ 20% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے، وہاں پر ان سے ان کا بنیادی حق چھین لیا گیا۔ ایک ایسی مسجد، بابری مسجد جو تقریباً 550 سال پہلے بنائی گئی، اس کا قبضہ ہندوؤں کو دے دیا گیا۔ اب اس مسجد کو جو 92 میں شہید کیا گیا تھا، 6 دسمبر 1992 کو اس مسجد کو شہید کیا گیا تھا، اس کے بعد 2000 کے قریب مسلمانوں کو شہید کیا گیا بھارت کے اندر۔ اور اب جب بھارت نے جو بھارتی سپریم کورٹ ہے اس نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ وہ مسجد جو ہے اس کی جگہ مندر تعمیر ہوگا۔ اس طرح کی مثال شاید پوری دنیا کے اندر اپنی اقلیتوں کے لیے یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے شاید پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ اور آج کے اس پروگرام کے پہلے حصے کے آخر میں آپ کو اس سے ایک ملتے جلتا کیس کے حوالے سے بھی ایک چھوٹی سی مثال دے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ دو ممالک جو ہیں ان کا اپنی اقلیتوں کے ساتھ رویہ کیا ہے۔ اور آج کے اس سیگمنٹ کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شاہ صاحب، حالات جو اس وقت ٹینس ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان، ایسے میں ایک اتنا پازیٹیو جیسچر پاکستان کی جانب سے لیا گیا، کرتارپور کوریڈور کا افتتاح کر دیا گیا اتنے ٹینس ماحول کے اندر، ایسے میں 15 نومبر کو آنے والا فیصلہ جو بابری مسجد کا فیصلہ تھا اس کی ڈیٹ کو تبدیل کر کے 9 نومبر کیا گیا، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس کی ڈیٹ کیوں تبدیل کی بھارت نے، اور کیوں یہ فیصلہ جو ہے اس کی تاریخ کو تبدیل کر کے، اور جس طرح کا جو فیصلہ آیا اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ میں حیران ہوں کہ اتنے مقتدر، اتنے فرشناس، اتنے معتبر حضرات اتنا بے حس فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ 1992 کا واقعہ ہے۔ 1992 سے لے کر آج تک یہ مسئلہ سیاسی طور پر، مصالحتی طور پر، عدالتی طور پر زیر بحث رہا۔ 2000 اموات اور شہادتیں ہوئی ہیں اس فیصلے کے بعد، اور اس وقت اضطراب کی کیفیت کو جنم دے دیا اس دن جب پوری دنیا میں خوشی کا سماں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج سکھوں کی خوشی میں بھارتی سرکار نے اور میں سمجھتا ہوں ان کی بھارت کی بے حسی نے ان کی خوشیوں میں رنگ میں بھنگ ڈالی ہے۔ مجھے اس کا بہت افسوس ہے۔ یہ 2 دن بعد
4 روز بعد آ سکتا تھا. اگر ان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب 17 تاریخ کو ریٹائر کر رہے تھے, 17 سے پہلے بھی ورکنگ. بالکل شاہ صاحب, جس طرح آپ نے بات کی کہ یہ فیصلہ 2 دن بعد یا 4 دن بعد بھی آ سکتا تھا, 15 نومبر تاریخ دی گئی تھی اس کی, تو کیوں 9 نومبر کو یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت جو ہے اس کو کرتارپور ہضم نہیں ہو رہا؟ کیونکہ پاکستان نے جب یہ موو لی ہے تو پوری دنیا کی سکھ کمیونٹی جو ہے اس کے دلوں میں پاکستان کے لیے محبت جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ ہوگی. اس کا ذکر کل نوجوت سدھو صاحب نے بھی اپنی تقریر کے دوران کیا کہ پاکستان اور خاص طور پر وزیر اعظم سے سکھ کمیونٹی جو ہے وہ بہت زیادہ پیار کرنے لگی ہے. تو کیا یہ چیزیں, یہ پازیٹیو مووز جو ہے پاکستان کی, یہ ہضم نہیں ہو رہی ہیں بھارت کو, اس لیے یہ فیصلہ پہلے سنایا گیا؟ لگتا یہ کہ کرتارپور صاحب کا فیصلہ بھارت کی سرکار ہضم نہ کر پائی, اور وہ بادل نخواستہ انہوں نے انڈر پبلک اوپینین پریشر مان تو لی, معاہدہ تو کر لیا, لیکن قلبی طور پر اس فیصلے کو, ذہنی طور پر اس فیصلے کو قبول نہیں کر پائے. لیکن الحمدللہ عمران خان نے, پاکستان نے اپنا کیا ہوا وعدہ ایفا کیا, اور آج ہم پوری سکھ کمیونٹی کو دعوت دے رہے ہیں. میں بحیثیت وزیر خارجہ, بحیثیت عمران خان کے ترجمہ, میں یہ پوری سکھ کمیونٹی کو دعوت دے رہا ہوں کہ آج ہم خوشیوں کی ابتدا کر رہے ہیں, آج ہم محبتوں کی راہداری کا اس کو کھول رہے ہیں. آپ آئیے, یہ پورا سال گرو نانک صاحب کی جنم دن کا سال ہے, اور اس میں آپ آئیے, کینیڈا سے, امریکہ سے, آسٹریلیا سے, برطانیہ سے, یورپ سے آئیں, ہم آپ کا استقبال کریں گے. آپ کو ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کی شایان شان سہولتیں مہیا کریں, آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. 9 ماہ کی ریکارڈ مدت میں یہ ایک تاریخ کام ہوا ہے, اور اس میں ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے حصے دار بنیں, اور ان خوشیوں میں ہم آپ کے شریک ہیں. ہم مذہبی رواداری کے قائل ہیں. جناح قائد اعظم کا یہ ان کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے. یہ سنت محمد عربی کی جو روایت ہے جس کی آج. بالکل ٹھیک. اچھا شاہ صاحب, ایک آخری سوال, آپ جو بھارتی میڈیا ہے اگر اس کے اوپر دیکھیں تو ایک عجیب و غریب پروپیگنڈا کر رہا ہے اس وقت بھارتی میڈیا. کرتارپور کے اوپر بھی, کشمیر کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا, آپ کی ملاقات بھی ہوئی بھارتی صحافیوں کے وفد سے, تو کیا آپ نے اخذ کیا ان کے ساتھ گفتگو میں, کیا رویہ ہے ان کا اور کیا سوچ ہے ان کی؟ جو آپ سے ملاقات ہوئی اس کے بعد آپ نے کیا جج کیا اسے؟ دیکھیے, بوکھلاہٹ کی یہ نشانی ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہیں تو ایک بھوچال, اور بھارتی میڈیا کا ریاکشن جو ہے اس کو آپ نے دیکھ لیا. میں جاتا ہوں جنیوا اور ان کے انسانی حقوق کو جب بے نقاب کرتا ہوں, ایک بھوچال آ جاتا ہے. گورنر پنجاب نے جو بھارت سے صحافی آئے ہوئے تھے ان کے اعزاز میں عشائیہ دیا, تو مجھے بھی مدعو کیا گیا. تو میں نے کوشش کی کہ مہمان آئے ہیں تو ہمارا فوکس جو ہے وہ کرتارپور راہداری رہے. لیکن آپ کے علم میں ہے کہ بھارتی میڈیا کو کون روکے, تو انہوں نے کشمیر پہ سوالات کیے تو میں نے ٹوک طور کو بتا دیا. میں نے یہ بھی کہا, دیکھیے آپ ذرا اپنا رویہ دیکھیں, کسی پاکستانی جرنلسٹ کو آپ کا وزیر خارجہ ٹائم دیتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کے اعزاز میں اس قسم کے عشائیے ہوتے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کو تو ویزا تک نہیں دیتے. آپ پچھلی دفعہ جب آئے تو دفتر خارجہ میں میں نے آپ کے اعزاز میں ایک ڈنر ہوسٹ کیا. آج آپ آ رہے ہیں انوگریشن پر تو گورنر پنجاب نے آپ کو ہوسٹ کیا ہے. کیا آپ کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز میں اتنا حوصلہ ہے؟ کیا شنکر صاحب پاکستانی میڈیا کے جرنلسٹ کو ان میں اتنی فراخ دلی ہے کہ ان بالکل نہیں لے سکے اور ان سے بات کر سکے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ان میں یہ مسئلہ ہے. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ جمہوری روایات پختہ ہو رہی ہیں اور آپ کے ہاں فسطائیت پختہ ہو رہی ہے, تو یہ تقابلی جازہ ہے جو دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین, آپ نے شاہ صاحب کی گفتگو سنی, کیا رویہ بھارتی صحافیوں کا وہ بھی انہوں نے بتا دیا آپ کو, اور کیوں ہضم نہیں کر پا رہا بھارت کرتارپور کو یہ بھی انہوں نے بتایا. اس کے اوپر پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے, لیکن ایک جو آپ کو پروگرام کے سٹارٹ میں نے کہا تھا کہ آپ کو ایک مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کروں گا. ناظرین, 1653 کے اندر 1653 کے اندر لاہور کے کوتوال نے لاہور کے اندر ایک مسجد تعمیر کروائی. اس کے بعد
سکھوں کے جو راجا تھے مہاراجا تھے رنجیت سنگھ، انہوں نے جب لاہور پر قبضہ کیا، اس مسجد کے اندر مسلمانوں کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا، وہاں پہ مسلمانوں کا داخلہ بند کر دیا گیا لاہور میں اس مسجد کے اندر، اور اس مسجد کو گردوارے میں تبدیل کر دیا گیا۔ اب اس وقت وہ جو شاہد گنج گردوارہ ہے وہ گردوارے کی صورت میں ہی پاکستان کے اندر موجود ہے۔ ایک جانب ایک ایسی آبادی 20% سے زیادہ ایک ملک کی آبادی وہاں پر 500 سال کے قریب پہلے بنائی جانے والی مسجد سے محروم کر دیا ہے بھارت نے، بھارتی سرکار نے، جس نے پہلے بھارتی مسلمانوں کے خلاف اپنے فوج کا استعمال کرنا شروع کیا، ابھی تک کرتی آ رہی ہے۔ اب وہاں کی عدالتوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ ایک آواز کہیں نہ کہیں اٹھتی تھی کہ شاید بھارت کی عدالتیں جو ہیں وہ انصاف دیں گی مسلمانوں کو، لیکن اب کسی طور یہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اگر کشمیر کی بات کریں وہاں پر بھی جو آبزرویشنز ہیں وہ یہی ہے کہ بھارتی عدلیہ جو ہے وہ دیر کر رہی ہے سارا، اور بہت سلولی پروسیس کو آگے لے کر چل رہی ہے۔ اور یہاں پر اگر بات کریں ایک ایسے ملک جہاں پر 22 کروڑ مسلمان بستے ہیں، وہاں پہ محض 40-50 ہزار آبادی سکھوں کی ہے، اور وہاں پر اس گردوارے کو واپس نہیں لیا گیا سکھوں سے، اور اس کی تعریف خود پاکستان میں رہتے ہوئے سکھوں نے بھی کی، انہوں نے بھی کریڈٹ دیا یہاں کے مسلمانوں کو۔ تو یہ دونوں ممالک کا فرق جو ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پہ پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، اور بریک کے بعد بات کریں گے یہ جو حالات اب ہیں کرتارپور کے بعد اور بابری مسجد کے اوپر جو بھارت کا فیصلہ آیا بھارتی سپریم کورٹ کا، اس کے بعد کیا سوچ ہے کہ کیوں یہ فیصلے اس وقت میں دیے گئے جب پاکستان پازیٹیو وائبز دے رہا تھا، جب پاکستان پازیٹیو مووز لے رہا تھا اور گلوبلی اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا تھا۔ ایسے میں بھارت نے کیوں ایسی مووز لیں اور کیا مقاصد ہیں بھارت کے سب کے پیچھے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ کہیں نہ جائے گا، اسٹے ود اس۔